اس وقت میں مسلمانان ہند سے بلکہ پورے بر صغیر کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو حضرات بھی بات سن رہے ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ یہ حقائق جو ذکر کیے جائیں گے تمام اہل اسلام تک اور بالخصوص بر صغیر کے مسلمانوں تک پہنچائے جائیں گے۔ اس وقت ایک نیوز چینل کے اینکر امیش دیوگن، جو نیوز 18 کا اینکر ہے، کا اس بڑا چرچا و تذکرہ ہے۔ اس نے اپنی اینکر شپ کے دوران جو طرز اختیار کیا، جو رویہ اختیار کیا، وہ ایسے فرقے وارانہ پروپیگنڈا کا رویہ تھا جو کسی طرح بھی کسی نیوز چینل پر کام کرنے والے کو زیب نہیں دیتا۔ اور نیوز چینلز کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خبریں لوگوں تک پہنچائی جائیں، خبروں میں رنگ آمیزی نہ کی جائے، خبریں گڑھی نہ جائیں، خبریں تراشی نہ جائیں۔ لیکن ہندوستان میں ایسے کئی میڈیا چینل ہیں جن کے اینکرز بھی ہیں، وہ لڑکے بھی ہیں، وہ اس طرح سے بحث کراتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور ان پر تبصرے کرتے ہیں کہ کھلے طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا کی یہ غنڈہ گردی ہے، اور میڈیا گراوٹ کی آخری منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ جس انداز سے سوالات کیے جاتے ہیں اور جس انداز سے بات کاٹی جاتی ہے اور کسی کو زیر کیا جاتا ہے اور کسی کو بڑھایا جاتا ہے اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے، فرقہ واریت کا زہر گھولا جاتا ہے اور ایک خاص طبقے اور حلقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور حکومت کی ایسی گھٹیا نمائندگی کی جاتی ہے یا ایسے فرقے واریت پر یقین رکھنے والے طبقوں کی نمائندگی ہوتی ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ جو شریف انسان ہوتا ہے اس کو گھن آتی ہے، اس کو قے آنے لگتی ہے اور ابکائی محسوس ہوتی ہے۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میڈیا پر یہاں کچھ ایسے لوگ غالب آ گئے ہیں جن کی فطرتوں میں شیطنت ہے اور جن کے اندر بڑا فساد و بگاڑ ہے، اور ظاہر ہے کہ جن کے اندر جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ برتن میں دودھ ہوگا تو دودھ چھلکے گا، پانی ہوگا تو پانی چھلکے گا، پیشاب ہوگا تو پیشاب چھلکے گا۔ تو یہ بات خاص صاف طور پر نظر آتی ہے۔ ہر شریف النفس انسان، ہر منصف انسان، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس وقت بڑی چوٹ لگتی ہے جب وہ ان بحثوں میں حصہ لیتا ہے یا صرف ان بحثوں کو سنتا ہے اور ان کا تماشا دیکھتا ہے۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے، حیا کا قتل ہو رہا ہے، شرافت کا قتل ہو رہا ہے، اور ایسے انداز سے ہو رہا ہے کہ جس میں درندگی بھی ہے، جس میں چوپاؤں کا رول بھی ہے، جس میں کیڑے مکوڑوں کا عمل بھی ہے، جس میں سانپ ہیں، جس میں بچھو ہیں، جس میں زہریلے قسم کے جانور ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس کا صاف احساس ہوتا ہے۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس قسم کے چینل چلاتے ہیں اور میڈیا میں جو سامنے آتے ہیں اور جو بحثیں کراتے ہیں، ان کی انسانیت کہاں مر جاتی ہے، وہ تہذیب سے کتنا دور ہو جاتے ہیں، وہ ادب سے کتنے محروم ہو جاتے ہیں کہ وہ ان باتوں پر کیا غور نہیں کر پاتے، یا وہ اپنے ضمیر کو بیچ چکے ہوتے ہیں۔ تو اب ضمیر ان کا نہیں ہوتا، ذہن ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اور طبیعتیں ان کی اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ اس بات کی توقع پھر مشکل ہوتی ہے کہ ان کے اندر سے کوئی چیز اچھی چھلک کر سامنے آئے گی۔ یہ ایک کہانی ہے جو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ یہ اسرائیلی بھی کرتے رہے، صہیونی کرتے رہے، صلیبی کرتے رہے، اور
جو شرک کی گندگیوں میں ملوث ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے بھی یہی گندگیاں چھلکتی رہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بہت پرانا ہے۔ آج میں یہ بات کہتے ہوئے افسوس کرتا ہوں کہ آج ہمارے بڑے اور بزرگ بھی یہ تو کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات ان کے نزدیک اپنے بزرگوں کے خلاف ہوتی ہے تو وہ حمیت میں سامنے آتے ہیں۔ ضرور آنا چاہیے، یہ حمیت زندہ رہنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی کو جو حمیت حاصل تھی اور آپ کے آل بیت کو جو زبردست حمیت حاصل تھی، اس حمیت کا سلسلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، لیکن حمیت اس حمایت اور دفاع اور دعوت کی جدوجہد کے بعد ہو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کام نہ ہو جو معین الدین چشتی نے کیا، وہ چراغ نہ جلائے جائیں، وہ ظلمتیں نہ چھاٹی جائیں، وہ دسترخوان نہ بچھائے جائیں جس پر ہر کہو ماہ کو دعوت دی جائے۔ یہ کام تو نہ ہو، اور صرف یہ ہو کہ اس نے ایسی گستاخی کی، اس کو مار دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کے خلاف FIR کرو۔ یہ اصل رویہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا رویہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا رویہ نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عفو و درگزر کا جو طریقہ کار اختیار کیا، اسی نے دلوں کو موہ لیا، اسی نے مکہ مکرمہ کی فتح عطا فرمائی، اسی کے نتیجے میں آپ نے اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم فرمایا۔ تو آج میں اپنی اس بات کو امیش دیوگن تک اور جتنے بھی نیوز 18 ہو یا نیوز 19 ہو یا انڈیا ٹی وی ہو یا کوئی سا بھی ٹی وی ہو، میں ان سب کی خدمت میں یہ بات ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انگریزوں نے ہمارے درمیان تفریق پیدا کی، انہوں نے ہم کو بانٹا اور آپس میں لڑایا، اور ہم نے بہرحال کوشش کر کے ان سے جنگ جیت لی، اور ہم فرقہ واریت میں متاثر نہیں ہوئے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اسی پرانے دور کی طرف واپس جائیں، جب صوفی اور سنت مہنت آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، جب اعتبار تھا، اور اگر کوئی غلطی کرتا تھا تو اس کو غلطی پر متنبہ کیا جاتا تھا۔ عمر اگر تلوار لے کر نکلے تھے، حضور بھی دشمنی شروع کر دیتے تو عمر کو ہدایت کیسے ملتی؟ حضور نے تو دعا کی عمر کے لیے، اور حضور کی دعا قبول ہوئی، اور خباب نے حضرت عمر کو بشارت دی۔ پھر یہی عمر تھے جو غلام رسول تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امیش دیوگن پر غصہ اتارنے سے پہلے اگر یہ کہا جاتا کہ بھائی آپ کو معلومات نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ رحمت للعالمین کی رحمت کو سمجھیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ انسانیت کے اس سبق کو سمجھیں جو قرآن نے عطا کیا، نبی اسلام نے عطا کیا، سارے پیغمبروں نے عطا کیا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اس ملک میں رام نے اور کرشن نے بھی اس کی تعلیم دی ہے، سچی بات یہ ہے، اس کو محرف کر دیا گیا، بگاڑ دیا گیا۔ جو بھی انبیاء اس ملک میں آئے ہوں گے، ظاہر ہے کہ ان کی بھی دعوت یہ تھی، اور انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کو قریب کرنا تاکہ ان کو غلطی کا احساس ہو۔ اور امیش دیوگن سے کہا جائے کہ توبہ کر لیں، آپ توبہ کریں، اپنے گناہ پر معافی مانگیں، اور یہ معافی صرف میڈیا میں دکھانے کے لیے نہ ہو، دل سے ہو، تاکہ ایشور خوش ہو جائے، تاکہ آپ رام کی طرف صحیح نسبت حاصل کر سکیں، تاکہ آپ کو محمد الرسول اللہ کی صحیح نسبت مل سکے، تاکہ آپ کو معین الدین چشتی کا مقام معلوم ہو جائے، نظام الدین اولیاء سے تعلق قائم ہو جائے، جس طرح ان کے یہاں ہر طبقے کے لوگ چلے آ رہے تھے، آج یہ دعوت دی جائے۔ ہم اپنے معمولی سے چینل کے ذریعے تمام چینل والوں سے کہتے ہیں کہ نجات اور ترقی اور معافی سچائی میں ہے، سچائی میں ہے، دیانتداری میں ہے، امانت داری میں ہے۔ کسی کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو آگ نہیں لگانا چاہیے، کسی کو زہریلا جانور نہیں بننا چاہیے، کسی کو ادب نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی کو بد تہذیبی نہیں کرنا چاہیے، اپنی تصویر چینل پر آ کر بگاڑنی نہیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ گھر میں آپ کی قدر کی جائے، دوست آپ کی قدر کریں، لوگ بھی آپ کو اچھی طرح پہچانیں، لیکن خلاف انسانیت زبان اور بد تہذیبی کا طرز اگر میڈیا چینل پر اختیار کیا جائے گا تو اس سے انجام خراب ہوگا، اس سے ملک کو نقصان ہوگا، اس سے آپ کے وجود کو نقصان ہوگا، آپ کا ایشور ناراض ہو جائے گا، آپ کا جو مالک ہے، پروردگار ہے، وہ آپ کو پھر اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ اس لیے امیش دیوگن صاحب، آئیے
اللہ کے حضور توبہ کیجئے، ایشور کے سامنے سر جھکا لیجئے اور اس سے معافی مانگیے کہ ایسی بڑی شخصیتیں اس ملک میں جن کے ذریعے سے بہار کا موسم آیا، جن کے ذریعے رحمت کی بارشیں ہوئیں، جن کے ذریعے اس ملک کے لاکھوں باشندوں کو ایمان ملا، دین ملا، اخلاق ملے، ان کی پہچان پیدا کی جائے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بارے میں، حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں اور دیگر صوفیاء اور علماء ربانیین کے بارے میں مسلسل ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے چینل، سوشل میڈیا کے جو چینل ہیں وہ تعارف کراتے رہیں، مسلسل ان کی سوانحوں کو بتاتے رہیں، ان کے ملفوظات سناتے رہیں، وہ کیا کہتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، یہ بات اتنی عام کی جائے کہ ہر چینل پر پھر ان کے تذکرے ہونے لگیں۔ اور امش دیوگن صرف یہ نہیں کہ ایک چینل پہ معافی مانگ لیں، بلکہ اب وہ باقاعدہ حضرت معین الدین چشتی کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کی جو باتیں نقل کی گئی ہیں ان کو سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اپنے چینل پر پیش کریں کہ میں نے جو غلطی کی وہ بہت بڑی غلطی کی، میں اس غلطی سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا پروردگار، ایشور میری توبہ قبول کر لے، یعنی حق کو مان لینا اور غلطی سے رجوع کرنا قبول کر لے۔ مسلمانوں سے یہ میں عرض کروں گا، ان حضرات سے بھی کہ جو غصے کا اور نفرت کا اظہار تو کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کو جیل میں بھیج دیا جائے، زبان بند کر دی جائے اور اس کو سلیقہ سکھا دیا جائے، بجائے نفرت کی ان باتوں کے ہمیں چاہیے کہ ہم رحمت للعالمین کے ترجمان بن جائیں، داعی اسلام صحیح معنی میں بن جائیں اور اسلام کا وہ تعارف پیش کریں جو قرآن پیش کر رہا ہے، جو حضور کی سیرت پیش کر رہی ہے۔ ہم وہ تعارف نہ پیش کریں جو ہم نے تیار کر لیا ہے، ہم نے جس کا ماحول بنا لیا ہے، ہم نے حکومتوں کے دور کی میراث کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے اور ہم اپنے کو گویا دیکھتے ہیں تو کبھی مغلوں کے آئینے میں دیکھتے ہیں اور کبھی کسی اور حکومت کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ یہ طرز ہمیں بدل دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے بعد آل بیت نبی اور اصحاب کرام کی سیرت کو، ان کے قول کو اور ان کے عمل کو سامنے رکھیں اور ہندوستان میں کس طرح سے ان حضرات کے ذریعے اسلام پھیلا اور لاکھوں انسانوں تک پھیلا، وہ جو ان کا طریقہ کار تھا اسے آج بڑے پیمانے پر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور امیش دیوگن سے کہوں گا کہ آئیے ملاقات کیجئے۔ ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ معین الدین چشتی سے واقف کرائیں اور ان کی جو نسبت ہے اور جو ان کے بلند ترین اخلاق و تعلیمات ہیں وہ آپ کو بتائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اور آپ جیسے بہت سے اینکرز کو توبہ نصیب ہوگی، ان کی اصلاح ہوگی، ان کی زبان سدھر جائے گی، وہ فرقہ واریت کی باتیں ختم کر دیں گے اور انسانیت کا سبق لے کر اس کو عام کریں گے۔ اس طرح ہمیں ایسے افراد مل جائیں گے، ہمیں اس حلقہ جاہلیت سے ایسے افراد مل جائیں گے جن کو اللہ نے زبان دی ہے، جن کو گفتگو کا سلیقہ دیا ہے، جن کو بحث کرنے اور کرانے کا طریقہ عطا فرمایا ہے۔ یہ افراد ہمیں مل جائیں جیسے جاہلیت کے اندر سے ہمیں وہ افراد ملے تھے جن کا نام پھر امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رکھا گیا اور جن کا نام ان صحابہ کے ناموں کی شکل میں سامنے آیا جنہوں نے پھر زبردست فتوحات کی اور حق غلامی